حين أعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غاص الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيدنا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها مثل الإمام مثل الكعبة إذ تؤتى ولا تأتي اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اگر ہم اہل بیت کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس میں سے ایک چیز علم ہے کہ علم کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے، اور علم کی فضیلت آئی ہے جو آپ کو ماں کی آغوش سے قبر کی آغوش تک حاصل کرتے رہنا ہے. ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی اللهم صل على محمد وآل محمد. اس نے کہا کہ میں نے 19 حج کر لیے ہیں. امام نے کہا ایک حج اور کر لو. کہ مولا کیوں؟ کہ شاید تمہارے حجوں کا ثواب زیارت امام حسین کے برابر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی حج کی نسبت زیارت امام حسین علیہ السلام کو فضیلت بہت زیادہ دی گئی. بے شک واہ واہ سبحان اللہ. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام سے اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں زیادہ ثواب ہے یا آپ کے والد امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں زیادہ ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں زیادہ ثواب ہے. اور اس کی دلیل کیا پیش کی کہ امام حسین کی زیارت کرنے والے سب ہیں، اور امام رضا کی زیارت کرنے والے خالص شیعہ ہوتے ہیں. یہ دلیل پیش کی. پیغمبر کے اصحاب پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کون لوگ سب سے بہتر ہوں گے کائنات میں؟ اگر آپ حضرت علی علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دنوں میں نہ دیکھیے، سال میں نہ دیکھیے، آپ یوں کریے کہ 10 سال میں 50 سال میں دیکھیے، 100 سال میں دیکھیے. پیغمبر کے بعد والا زمانہ 100 سال تک وہ ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام کے اوپر نماز جمعہ کی خطبوں میں لعنت بھیجی جاتی ہے. دیکھیے حضرت علی کو برا کہنے سے حضرت علی برے تو نہیں ہو سکتے. بے شک بے شک بے شک. مثلا امام مثلا کعبہ، وہ کعبہ ہے. بے شک بے شک. جو لعنت بھیج رہا ہے وہ لعنتی ہے. اس کے بعد والے 100 سال میں کیا ہوا کہ نہیں، حضرت علی ایک صحابی ہے، لعنت رک گئی، اب علی صحابی بن گئے. پھر اور 100 سال آگے بڑھے تو کہا صحابیوں میں بہتر ہیں خلیفہ راشد ہیں. پھر اور آگے بڑھا زمانہ 100 سال،
تو وہاں کہا نہیں ابھی اہل بیت میں سے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر زمانہ اور آگے بڑھا، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. اور زمانہ آگے بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ یہ اہل بیت ہی کو مانتے ہیں، باقی سب ایک طرف ہو جائے. اس سے آپ کو کیا چیز محسوس ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ زمانے کو علی کی شناخت ہوتی جا رہی ہے. نعرہ حیدری. یہ بات واضح ہو گئی. اس سے کون سا زمانہ سمجھ میں آیا کہ جو بعد والا زمانہ آ رہا ہے یہ بہتر ہے. صحیح. دوسری روایت سیاتی زمان علی امتی، پیغمبر فرما رہے ہیں میری امت پر عنقریب ایسا زمانہ آئے گا، آنے والا ہے، رجل واحد منہم اجر 50 منکم، اے میرے صحابیوں تمہارے 50 صحابی ان کا ایک آدمی ان پہ بھاری ہوگا. رجل واحد منہم اجر 50 منکم، تمہارے 50 کا اجر اس ایک کو دیا جائے گا. بزرگان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا كنا معكم في البدر والاحد نزل فينا القرآن، ہم بدر میں تھے، احد میں تھے، قرآن ہم میں نازل ہوا. کہ نہیں انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو، تم میرے صحابی ہو، وہ میرے بھائی ہیں. تم صحابی ہو، وہ میرے بھائی ہیں. یا لیتنی قد لقیت اخوانی، اے کاش میں اپنے بھائیوں کی زیارت کر سکتا ہوں. صحابی وہ ہے جو رسول سے ملنا چاہے، اور آخری زمانے کے لوگ وہ ہیں کہ رسول جن سے ملنا چاہے اور اپنا بھائی کے. محمد والے محمد صلوات صلی محمد. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ آخری زمانے کے لوگ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا صلی محمد والے محمد. من ثبت علی ولایتنا فی غیبتنا قائمنا علیہ السلام اعطى اللہ اجر 1000 شہداء مثل شہداء بدر واحد. آخری زمانے میں اگر کوئی ہم اہل بیت کی ولایت پر ثابت قدم رہے، آخری زمانے میں اگر کوئی ہماری ولایت پر ثابت قدم رہ جائے، اس کو اجر عطا کیا جائے گا. کتنا؟ شہدائے بدر و احد سے 1000 گنا زیادہ. یعنی بدر و احد کے شہداء ایک طرف، ان سے 1000 گنا بہتر ہوں گے آخری زمانے کے لوگ. آپ تو یہ روایت لوگ پیش نہیں کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کس زمانے میں زندگی کر رہے ہیں اور آپ کی حیثیت کیا ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد والے محمد. ایک قصہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ علی نے کہا میرا درد کنویں میں ہے. ہم اس کو پورا نہیں پڑھتے، میں اس کو پورا پڑھ کے سناتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. حضرت علی نے میسم سے کہا ذرا یہاں ٹھہرنا، میں کنویں سے ہو کر آتا ہوں. علی پہنچے، میسم پیچھے پیچھے آ گئے. کہا کیوں آ گئے؟ کہا آپ کی حفاظت. کہا میسم ہمارا درد کنویں میں نہیں ہے، ہمارا درد یہ ہے اپنے چاہنے والے کو جہاں کھڑا کرتے ہیں وہاں کھڑا نہیں ہوتا. ہمارا درد کنویں میں نہیں ہے، ہمارا درد یہ کہ جہاں کہتے ہیں یہاں رک جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، وہاں نہیں رکتے ہیں. پھر حضرت علی نے اشعار پڑھے. دیکھیں یہ میری تعبیر ہو سکتی ہے، لیکن جو اشعار ہے وہ تو حضرت علی کے ہیں نا، وہ تو میرے نہیں ہے کہ میں نے نکال دیا کسی مطلب.
وہ اشعار کیا ہے؟ اب حضرت علی نے اشعار پڑھے، وفی الصدر لبانات، میرے سینے میں اسرار، اذا ضاقتها صدری، جب میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، میرے سینے میں اسرار ہیں جب میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، نقدت الارض بالکف وابدیت الها صدری، ہاتھوں سے زمین کھودتا ہوں اور اپنے اسرار زمین کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ دو اشعار ہم پڑھتے ہیں، تیسرا مصرع نہیں پڑھتے۔ ابھی تک کیا نتیجہ نکلا؟ میرے سینے میں اسرار، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، میں زمین کھودتا ہوں ہاتھوں سے، اپنے اسرار زمین کے سپرد کر دیتا ہوں۔ تیسرا مصرع کیا ہے؟ مہما تنبت الارض وذاک النبت من بذری، زمین کا ان پودوں کو اگائے گی جن کے بیج میں ہو رہا ہوں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ مٹی پتھر کے ہیں، میری بات سمجھ نہیں آتی۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مٹی پتھر کے ہیں، میری بات نہیں سمجھ سکتے، لیکن میں مجبور ہوں کہ اپنی بات انہی مٹی پتھر کے سپرد کروں، لیکن یہ ان کے لیے نہیں کر رہا ہوں، ان کے لیے کر رہا ہوں جو سمجھیں گے۔ جو پیغمبر نے فرمایا وَهُمْ يُحِبُّونِي وَيَنْصُرُونِي وَيُصَدِّقُونِي، وہ لوگ ہوں گے کہ جو مجھ سے محبت کریں گے، وہ میری نصرت کریں گے اور وہ میری تصدیق کریں گے۔ تو اس سے آپ کو ایک اہمیت کا اندازہ ہوا ہے کہ آخری زمانے کے لوگ کون ہیں۔ اب میں روایت دیکھ کے آپ کے سامنے پڑھا رہا ہوں، درود پڑھے محمد علی محمد۔ یہ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام، آپ نے فرمایا اذا اردت ان تعلم ان فیک خیر، اگر تم دیکھنا چاہ رہے تمہیں کوئی خیر ہے یا نہیں ہے، راستہ کیا ہے؟ کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں ہی دیکھو۔ اگر تمہیں معلوم کرنا ہے کہ تمہارے اندر خیر خوبی ہے یا نہیں ہے، کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں جھانکو۔ فانظر الی قلبک فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير واللہ یحبک، اگر تم اچھے لوگوں سے محبت رکھتے ہو اور برے لوگوں سے بغض رکھتے ہو تو تمہارے اندر خیر موجود ہے اور خدا تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے دل میں دیکھو کہ تمہیں کس سے محبت ہے۔ اگر اچھوں سے محبت ہے تو تم اچھے ہو، بروں سے محبت ہے تو تم برے ہو۔ اگر اچھوں سے محبت ہے اور بروں سے بغض ہے تو تم اچھے ہو اور خدا بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَتِهِ وَيُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ فَلَيْسَ فِيكَ خَيْرٌ وَاللَّهُ يُبْغِضُكَ، اگر تمہارے دل میں اچھے لوگوں سے بغض ہے اور برے لوگوں کو تم پسند کرتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے اندر کوئی خیر نہیں ہے اور خدا بھی تمہیں پسند نہیں ہے۔ یہ سیدھا ایک فارمولا ہے۔ اب دیکھیے امام فرماتے ہیں یا ابا خالد سنو، ان اہل زمان غیبتہ القائلین بامامتہ، آخری زمانے کے لوگ جو امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے قائل ہیں، آخری زمانے کے لوگ جو امام زمانہ کی غیبت کے قائل ہیں، المنتظرین لظہورہ، اور ان کے ظہور کے منتظر بھی ہیں، افضل اہل کل زمانے، جتنے زمانے ہیں ان سب سے افضل ہے۔ ایک اور روایت میں حتیٰ کہ جو ظہور کے بعد لوگ ہوں گے ان سے بھی افضل ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ امام کی غیبت کو ظہور میں تبدیل کروائیں گے۔
برائے خوشنودی امام زمانہ ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. روایت کے الفاظ آپ نے غور کیے کہ آخری زمانے کے لوگ جو غیبت میں زندگی کر رہے ہیں، امام زمانہ کی غیبت کے قائل ہیں، منتظر ہیں، وہ ہر زمانے سے افضل ہے، حتیٰ کہ ظہور کے بعد والے لوگوں سے بھی افضل ہے۔ اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ امامت کی غیبت کو ظہور میں تبدیل کریں گے۔ بات فرماتے ہیں لأن اللہ تعالی ذکرہ، خداوند عالم جس کا ذکر بلند ہے، اعطاہم من العقول والافہام والمعرفہ ما سارت به الغیبہ عندہم بمنزلۃ المشاہدہ، کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ خداوند عالم نے ان کو عقل اور فہم ایسی عطا کی ہے کہ زمان غیبت ان کے لیے مشاہدے جیسا ہے، ظہور جیسا ہے۔ پردے میں بھی امام